بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک چراغ جو سولی پر بھی بجھا نہیں۔ رات مکہ کی سنگلاخ فضاؤں پر آہستہ آہستہ اتر رہی تھی۔ حرم کے ارد گرد چلتے چراغوں کی مدھم روشنی پتھروں سے ٹکرا کر واپس لوٹ رہی تھی۔ قریش کی گلیوں میں خاموشی ضرور تھی، مگر دلوں میں انتقام کی آگ دہک رہی تھی۔ یہ وہ مکہ تھا جہاں کبھی توحید کی صدا کو دبانے کے لیے ظلم کی انتہا کی گئی، اور جہاں آج بھی حق کے ماننے والوں کو کانٹوں پر چلنا پڑتا تھا۔ انہی اندھیری راتوں میں ایک قید خانے کے گوشے میں ایک شخص سکون سے بیٹھا تھا۔ نہ اس کے چہرے پر خوف تھا، نہ گھبراہٹ، آنکھوں میں عجب سی چمک تھی، جیسے کسی اور ہی دنیا کا نظارہ کر رہا ہو۔ یہ تھے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جان نثار صحابی جن کا نام آج بھی وفا، صبر اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندہ مثال ہے۔ یہ کوئی عام قیدی نہ تھا، یہ وہ مرد مومن تھا جس کے قدم بدر کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھی تھی، جس کا دل ایمان کی روشنی سے منور تھا، اور جس کی جان اب اللہ کی راہ میں پیش ہونے والی تھی۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیب انصار میں سے تھی جنہوں نے ابتدائی دور میں اسلام قبول کیا۔ مدینہ کی سرزمین نے جب ایمان کی خوشبو سونگھی تو خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے دنیا کی ہر لذت سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو چن لیا۔ غزوہ بدر میں شرکت ان کے ایمان کی عظمت کا واضح ثبوت ہے۔ بدر صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ حق و باطل کے درمیان پہلا فیصلہ کن معرکہ تھا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میدان میں اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اسلام کے لیے لڑا۔ قریش کے کئی سردار بدر میں مارے گئے، اور یہی بات بعد میں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آزمائش بن گئی۔ بدر کے زخم قریش کے دلوں میں آج بھی تازہ تھے۔ انہوں نے مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے سازشی شروع کر دی۔ ایک موقع پر غدل اور قارہ کے چند افراد نے اسلام قبول کرنے کا دعویٰ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلمین بھیجنے کی درخواست کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس مقصد کے لیے روانہ فرمایا، جن میں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ لیکن یہ ایک خوفناک دھوکہ تھا۔ راستے میں ان غداروں نے قریش کو بلا لیا، مقابلہ ہوا، کچھ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین شہید ہو گئے، اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ انہیں رسیوں میں جکڑ کر مکہ لے جایا گیا تاکہ بدر کا بدلہ لیا جا سکے۔ مکہ پہنچتی ہی حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش کے حوالے کر دیا گیا۔ وہی قریش جن کے سردار بدر میں مارے جا چکے تھے اور جن کے دل انتقام سے بھرے ہوئے تھے، انہیں ایک گھر میں قید رکھا گیا جہاں دن رات ان کی نگرانی ہوتی۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ قید کے باوجود حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر سکون تھا۔ قید کرنے والوں نے دیکھا کہ ان کے پاس موسم کے بغیر تازہ انگور ہوتے تھے۔ جب انہوں نے پوچھا تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ اللہ کی طرف سے رزق ہے۔ یہ کرامت دیکھ کر بعض کفار کے دل کانپ اٹھے، مگر تکبر انہیں حق قبول کرنے سے روکے رہا۔ بالآخر وہ دن آ پہنچا جب حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پر چڑھانے کا فیصلہ کیا گیا۔ مکہ کے لوگ جمع تھے، عورتیں، مرد، بچے سب تماشا دیکھنے آئے تھے۔ سولی تیار تھی، تلواریں چمک رہی تھی۔ اسی لمحے قریش کے ایک سردار نے طنزیہ انداز میں پوچھا، اے خبیب، کیا تم یہ پسند کرو گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جگہ ہو اور تم اپنے گھر میں آرام سے بیٹھے ہو؟ یہ سوال صرف طنز نہ تھا، یہ ایمان کو آزمانے کا لمحہ تھا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر اٹھایا، آنکھوں میں یقین کی چمک تھی، اور فرمایا، اللہ کی قسم، مجھے یہ بھی گوارا نہیں کہ میں اپنے گھر میں چین سے بیٹھا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے۔ یہ سن کر مجمع ساکت ہو گیا۔ یہ وہ محبت تھی جسے تاریخ نے کبھی مٹنے نہیں دیا۔ جب قتل کا وقت قریب آیا تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے اجازت دو کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ قریش نے اجازت دے دی۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کی۔ ہر قیام، ہر سجدہ گویا اللہ سے ملاقات کی تیاری تھا۔ نماز مکمل کر کے فرمایا، اگر تم یہ نہ سمجھتے کہ میں موت کے خوف سے نماز کو طول دے رہا ہوں تو میں اسے اور لمبا کرتا۔ یہ اسلام کی تاریخ میں پہلا موقع تھا کہ کسی مسلمان نے سزائے موت سے پہلے نماز ادا کی، اور یہ سنت بن گئی۔
پھر وہ لمحہ آیا جب حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پر چڑھایا گیا۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور دعا کی، اے اللہ ان سب کو شمار کر کے ہلاک فرما، ان میں سے کسی کو بھی زندہ نہ چھوڑ۔ پھر تلوار چلی اور ایک عظیم صحابی نے اللہ کی راہ میں جان قربان کر دی۔ تاریخ گواہ ہے کہ اس بد دعا کے بعد مکہ کے وہی لوگ ایک ایک کر کے بدترین انجام کو پہنچے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ایمان خوف سے بلند ہوتا ہے، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم جان سے زیادہ قیمتی ہے۔ سولی بھی مومن کے یقین کو نہیں ہلا سکتی، یہ چراغ بجھا نہیں، یہ تو قیامت تک کے لیے روشن ہو گیا۔